اللہ تعالیٰ اس انسان کی تعریف کرتا ہے جو قرآن کریم کی یہ صورت ماہ رمضان میں پڑھتا ہے۔ 500 قرآن اور 1000 حج جتنا اس کو ثواب عطا کرتا ہے، اس کے مال و دولت اور رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ جو نماز فجر میں ایک بار کی صورت پڑھتا ہے اسے 500 قرآن اور 1000 حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ اسے زندگی میں کبھی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور ہمیں ہر وقت تقوی اور پرہیزگاری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی کرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ دنیا پر غمگین نہ ہو، اس کا انجام تو فنا ہونا ہی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کرو، وہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ اللہ پاک کے ذکر و شکر میں مشغول رہو اور وہ تمہیں اپنی بے شمار بھلائیوں سے نوازے گا۔ اور خوب سے خوب استغفار کرو، یہ غموں کو زائل کرتا ہے۔ اور جان لو کہ اللہ پر توکل کرنے کا کوئی بدل نہیں۔ جو قرآن سے مانوس ہو اسے کوئی تنہائی وحشت زدہ نہیں کر سکتی۔ جس کی امیدیں بڑی ہوں اس کی عبادت اچھی ہوگی۔ ماضی پر افسوس کرنا حاضر کو ضائع کرتا ہے، تو جو کسی خیر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے پھیلائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ قرآن پاک اللہ پاک کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی۔ یہ کلام پاک ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جن و انس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف صورتوں اور آیات کے حوالے دیے ہیں، جن کی تلاوت، جن کا ورد اور وظائف کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے، اور اس کلام میں موجود مختلف صورتوں، آیات اور حوالہ جات سے اپنی زندگی کی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کر سکتا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے، وظیفہ اور ذکر کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اسی لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کے حوالے دیے ہیں، حتیٰ کہ انسان کے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں آیات بتائیں جو اسی کلام پاک کے اندر موجود ہیں، اور اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، جس کے ذریعے لوگ اللہ پاک کو واحد و یکتا جان کر، اسی کو قادر المطلق مان کر اسی کی عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی صورت کا وظیفہ ہے جس کو نماز فجر کے بعد پڑھنے سے ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 500 قرآن اور 1000 حج پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے حساب و کتاب ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اس کی مشکلات ختم کر دی جاتی ہیں اور اس کی خواہشات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے، اس صورت سے متعارف کرانے سے پہلے آپ کو اتنا بتا دیں کہ قرآن پاک صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ یا آیات اللہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لیں اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے رہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح غیر مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں
اور ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی، جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ الف لام میم ایک حرف نہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں حج کرنے کا شوق ہے، لیکن وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی دولت، اتنے پیسے نہیں کہ وہ حج کر سکیں۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ ادا کرتا ہے، یعنی اگر پیسہ ہے بھی لیکن رب نہ چاہے تو وہ بندہ حج پر نہیں جا سکتا۔ آج آپ کو میں جو سورت بتانے لگی ہوں، یہ سورت پڑھنے سے آپ کو 500 قرآن اور 1000 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ دن رات مکمل قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، یعنی چند ایک صورتیں پڑھ لیں یا کوئی آیات پڑھ لیں، لیکن پورا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، تو یہ وہ صورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے آپ کا حج بھی ہو جائے گا اور آپ کو قرآن پاک کے ختم کا بھی ثواب ملے گا۔ تو جس صورت کا میں آپ کو بتاؤں کہ اس صورت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی حالت اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام و سکون بخشے گا۔ تو اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کا کرشمہ آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی قسم کی بھی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں جو بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے تمام بے برکتی، بے سکونی اور مایوسی دور ہو جائے گی، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے اوپر جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے مقصد، آپ کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی کام آپ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا، آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہوں اور اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر سے بندش، رکاوٹ، نظر اور حسد سب دور ہو جائیں گے اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا اور انشاءاللہ دیکھ لینا غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے، اور وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، اسے زمانے کی بے ثباتی کا کوئی خوف نہیں ہے، پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے عدد کی خبر ہے، کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے سب جانتا ہے، اس پر آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاصیر کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر تمام چھپے بھیدوں سے باخبر ہے، وہ تمہارے سانس کو نکلتے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت کی آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے
سب کچھ اس کے علم ہے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ آج کی ویڈیو میں اللہ والو جس صورت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کا تعلق انسانی زندگی کے ایسے معاملات سے ہے کہ آپ جب کسی بھی پریشانی میں پھنس جائیں، کسی بند گلی میں جیسے انسان آ جاتا ہے، بند گلی سے مراد ہے کہ کوئی ایسی مصیبت جو آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آپ بھاگ بھاگ کے تھک چکے ہیں اور اس مصیبت سے آپ پیچھا نہیں چھڑوا پا رہے، تو ایسے میں انسان کیا محسوس کرتا ہے کہ اب میں مارا گیا۔ تو اس طرح کے راستوں میں اور ان تکلیفوں سے نجات کے لیے، آپ کی مشکلات دور کرنے کے لیے ایک ایسی عظیم صورت ہے، ایک ایسی خاص صورت ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کثیر کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو لاوارث اور بے نام و نشان ہونے سے اور برے ٹھکانے سے ڈرا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کی یہ صورت دین و دعوت کے سلسلے میں ایمان کی زندگی اور اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے تعلق سے اس کے موقف کو پیش کر رہی ہے۔ یہ عظیم صورت بندے کے تئیں اللہ کی حفاظت و نگرانی اور اس کو ثابت قدم رکھنے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے اچھا وعدہ، اور ظالم و کافر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے بڑی وعید کو بیان کر رہی ہے۔ یہ چھوٹی صورت قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے، ایک ایسی صورت ہے جو انتہائی خوبصورت اور دل آویز ہے۔ اس کے فائدے اتنے بھرپور ہیں، اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں کہ اگر میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانا شروع ہو جاؤں تو یہ ویڈیو نہایت لمبی ہو جائے گی۔ یہ صورت کون سی ہے؟ یہ سورۃ الکوثر ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ اس معزز صورت میں اللہ پاک اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اور ان پیغام کے ذریعے خطاب فرما رہا ہے، ایک ایسا خطاب جو نوازش ربانی اور عقائد الہی پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکوثر کا بڑا نایاب عمل ہے، بہت ہی قیمتی عمل ہے۔ اس کے پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے اور یہ سورت پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل ہیں، آپ کی اولاد میں کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تاکہ آپ کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ یہ بہت اعلیٰ عمل ہے، اس کو پڑھنے والے کو 500 قرآن اور 1000 حج پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو وظیفے کا آغاز کرتے وقت سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ لیں۔ 3، 7 یا 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا لطیف یا غفار، یہ 2 نام پڑھنے ہیں اور یہ بھی صرف 33 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولاہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 36۔ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ بس اللہ ہی کے لیے یہ سب تعریف ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے، اور وہی سب پر غالب، کمال، حکمت والا ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور اس کی بڑائی اور اس کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص یہ آیات یاد کر لیتا ہے اور چاہے تو چلتے پھرتے بھی ان آیات کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اس کی تلاوت کا ورد کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور اس کو ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی ثواب ملتا ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے کو 500 قرآن پاک اور 1000 حج پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک سے اپنی حاجات کو طلب کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اگر آپ کا کوئی بھی عمل، وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف کیسے کام کرتے ہیں۔ آپ پھر اس کے بعد ساری زندگی اس پر عمل کرو گے، اور دولت اور پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا، مال و دولت بے حساب اور بے تحاشا پایا۔ اس آیت کو بھی آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جو بھی آپ کے اٹکے ہوئے کام ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کی دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں، انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ لیکن آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ پاک سے کہ اے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات کو دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول فرما۔ جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک اور جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں، ان کو اچھا، حلال اور بابرکت روزگار عطا فرما، ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگیاں خوشحال ہو جائیں۔ اے میرے مولا، تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، حفاظت فرما، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، اور کفر کو نیست و نابود فرما، تنگ دستوں کے رزق میں اضافہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی اولادوں کو نیک بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنا، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکی اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک جائے، اور نہ جانے کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔